السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نور ایمان ہارر سٹوریز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہونی گڑیا کا بقیہ حصہ پارٹ 2 اینڈ لاسٹ پارٹ۔ ثانیہ کو مارنے کے بعد پاکیزہ بھابھی کمرے میں چلی گئی۔ ثانیہ بیچاری درد کے مارے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور فرش پر لیٹی کڑھا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد رضیہ ثانیہ کے لیے کھانا لے کر آئی تو ثانیہ کو فرش پر لیٹے دیکھا۔ ثانیہ کی آنکھیں بند تھی۔ بی بی جی کھانا لے آئی ہوں، کھانا کھا لیں، رضیہ بولی، مگر ثانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ رضیہ نے ثانیہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو ثانیہ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ بی بی جی کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ ذرا چکر آ گئے تھے۔ بی بی جی میں جانتی ہوں، پاکیزہ بی بی نے آپ کو مارا تھا، میں نے ان کو آپ کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ رضیہ ان باتوں کو چھوڑو، تم نے زویا کے پاس وہ گڑیا دیکھی ہے؟ جی میں نے دیکھی ہے، پر مجھے وہ گڑیا کوئی عام گڑیا نہیں لگتی، رضیہ نے جواب دیا۔ رضیہ تم نے صحیح بولا، وہ کوئی عام گڑیا نہیں ہے، وہ شیطانی گڑیا ہے جو گھر میں موجود سب لوگوں کو مارنا چاہتی ہے، پر کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ مجھے آپ کی بات پر یقین ہے، اب آپ روٹی کھا لیں، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر رضیہ کمرے سے باہر چلی گئی اور ثانیہ کھانا کھانے لگی۔ صبح کے 9 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ ایک عامل صاحب تشریف لائے۔ جی کون؟ میں احمد ہوں، مجھے ثانیہ بیٹی نے بلایا ہے، غالباً آپ کے گھر میں شیطانی قوتوں کا راج ہے۔ احمد صاحب مزمل سے مخاطب تھے۔ رکیں ذرا، گارڈ ادھر آؤ، مزمل چلایا، اسے دھکے دے کر گھر سے نکالو، اس کو اندر کیوں آنے دیا؟ صاحب میری بات سنیں، آپ بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ ارے چل چل، بہت دیکھے ہیں تجھ جیسے، مزمل نے سخت لہجے میں کہا۔ گارڈ نے احمد کو دھکے دے کر نکال دیا۔ رضیہ ثانیہ کو بلاؤ، مزمل چیخا۔ جی صاحب بلاتی ہوں۔ رضیہ بھاگی گئی اور ثانیہ کو لے آئی۔ سب گھر والے جمع ہو گئے تھے سوائے پارسا کے۔ بدکار کون تھا وہ؟ احمد وہ بہروپیہ تیرا یار ہے نا؟ مزمل چلایا۔ مزمل میں نے بھی ثانیہ کو کسی سے بات کرتے سنا تھا، شاید کوئی احمد نامی آدمی تھا، پاکیزہ بولی۔ یہ سنتے ہی احمد نے ثانیہ کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ نہیں بھائی، وہ عامل صاحب ہیں اور ان کو میں نے ہی بلایا تھا، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں گڑیا ہے نا، ایک وہ ثانیہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ سیدھی بات بتا، اس مرتبہ زین چلایا۔ بھائی ہمارے گھر میں ایک گڑیا ہے، اس پر شیطانی طاقتوں کا سایہ ہے۔ آپ کو یقین نہیں تو رضیہ سے پوچھ لیں، ثانیہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ صنم، زین کی بیوی، نے رضیہ کو بلوایا۔ اب پوچھو اس سے جو پوچھنا ہے، صنم بولی۔ رضیہ بتاؤ ان کو وہ گڑیا شیطانی ہے؟ ثانیہ نے کہا۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رضیہ نے جواب دیا۔ ثانیہ نے رضیہ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ سن لیا؟ اب پاکیزہ بولی۔ یہ سن کر مزمل نے بیچاری ثانیہ کو خوب پیٹا، جبکہ پاکیزہ اور صنم پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بیچاری ثانیہ کسی لاچار جانور کی طرح مار کھاتی رہی۔ پاکیزہ آنٹی، آپ نے ماما کو کہیں دیکھا ہے؟ زویا روتے ہوئے بولی۔ نہیں بیٹا، میں نے نہیں دیکھا، پاکیزہ نے جواب دیا۔ ماما مجھے نہیں مل رہی، زویا بولی۔ اچھا بیٹا میں دیکھتی ہوں، آپ روئے نہیں۔ گھنٹے تک پاکیزہ، صنم اور سب کے نوکر ڈھونڈتے رہے، مگر پارسا نہیں ملی۔ بلال بھی گھر آ گیا تھا۔ اچانک چیخ کی آواز آئی۔ یہ تو زویا کی آواز ہے، بلال بولا۔ سب نے زویا کے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ زویا اندر کھڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ بلال نے زویا سے سوال کیا۔ زویا نے بیڈ کے نیچے اشارہ کیا۔ بلال نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں پارسا تھی۔ عامر نے اس کو باہر نکالا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پارسا کو کسی جانور نے چیر پھاڑ دیا ہو۔ پارسا کی بہت بری حالت تھی۔ بلال تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ ہو نہ ہو یہ کام اس بدکار ثانیہ کا ہے، صنم بولی۔ یہ سنتے ہی بلال ثانیہ کے کمرے کی جانب بھاگا۔ میری بیوی کو کیوں مارا تو نے؟ بتا۔
بلال نے ثانیہ کے بال کھینچتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، بھابھی کو میں کیوں ماروں گی؟ مجھے پتا تھا یہ نہیں مانے گی۔ بلال بھائی، آپ پولیس کو بلا لیں، پاکیزہ بولی۔ نہیں نہیں، پولیس کو مت بلانا، میں نے نہیں مارا بھابھی کو۔ ثانیہ بلال کے پاؤں میں پڑ گئی۔ بلال نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا اور کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ مجھے بچا لیں بھائی، مجھے بچا لو بھابھی۔ ثانیہ باری باری سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی، میں آپ لوگوں کی باندھی بن کے رہوں گی، مجھے بچا لیں۔ ثانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مزمل پولیس کو اندر لے آیا۔ یہ ہے قاتل۔ مزمل نے ثانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ چلو لگاؤ اس کو ہتھ کڑی، انسپکٹر شاہد نے کہا۔ پولیس نے ثانیہ کو ہتھ کڑی لگائی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں قاتل نہیں ہوں، مجھے بچا لیں، ثانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی، مگر کسی نے بیچاری کی ایک نہ سنی۔ پولیس ثانیہ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ زویا کی گڑیا کو ایک خوفناک عورت نے، جس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اپنی گود میں رکھا تھا۔ گڑیا کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ جس کرسی پر وہ گڑیا بیٹھی تھی وہ تیز تیز ہلنے لگی۔ ٹی وی لاؤنج میں لگا فانوس نیچے گر گیا۔ فہد جو کمرے میں لیٹا تھا، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ ابھی سب کھڑے ثانیہ کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی لاؤنج میں لگا فانوس اپنے آپ ہلنے لگا اور دھڑم سے فرش پر گر گیا۔ سب اچانک پیچھے ہو گئے۔ فانوس کے نیچے سے خون خود بخود نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو گئے کہ کہیں ثانیہ سچ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ گھر میں شیطانی قوتوں کا ڈیرا ہے۔ پاکیزہ نے سوچا، نہیں وہ تو تھی ہی جھوٹی۔ یہ سوچ کر پاکیزہ نے اپنے خیال کو جھٹلا دیا۔ مزمل کی فون پر گھنٹی بجی۔ جی السلام علیکم۔ فون پر کسی اجنبی کی آواز تھی۔ آپ مسٹر زید کے بیٹے بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں، مزمل نے جواب دیا۔ کار ایکسیڈنٹ کے باعث مسٹر زاہد انتقال کر گئے ہیں۔ کیا؟ مزمل کے منہ سے ایک دم نکلا۔ کیا ہوا مزمل؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ ابو نہیں رہے، مزمل نے روتے ہوئے جواب دیا۔ صنم کو فہد کے رونے کی آواز آنے لگی۔ صنم کمرے کی جانب بھاگی۔ جب صنم نے دروازہ کھولا تو دل دہلا دینے والا منظر اس کا منتظر تھا۔ فہد کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جس سے پورا بستر تر تھا۔ فہد میرے بچے کیا ہوا؟ صنم چیخی۔ صنم نے فہد کے قریب آ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ صنم نے فہد کے ناک کے قریب اپنا ہاتھ کیا، اس کی سانس کو دیکھا تو فہد کی سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ زین زین، صنم چلائی۔ سب صنم کے کمرے کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا؟ زین نے پوچھا۔ صنم نے فہد کی طرف اشارہ کیا۔ زین فہد کے قریب گیا اور اس کا معائنہ کیا۔ زین فرش پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ گڑیا کی کرسی تیز تیز ہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون کی دھاریں رواں تھیں۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر زہد کے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ ایک ساتھ تین جنازے اس گھر سے نکلے۔ بلال، مزمل، صنم اور زین کی حالت بہت بری تھی۔ پاکیزہ مسلسل سوچ رہی تھی، کہیں ثانیہ سچ تو نہیں بول رہی تھی، کہیں اس کی بددعا تو نہیں لگ گئی، لیکن ہر بار وہ یہ سوچ کر اپنے خیالات کو جھٹلا دیتی کہ ثانیہ تو تھی ہی بدکار، جھوٹی اور مکار۔ ادھر ثانیہ بیچاری رو رو کر دہائی دیتی رہی کہ اس نے بھابھی کو قتل نہیں کیا۔ انسپکٹر بولی، دیکھ لڑکی، ہم تجھ سے سیدھی طرح پوچھ رہے ہیں، سچ سچ بتا دے، ورنہ ہمارے پاس سچ اگلوانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں۔ مگر ثانیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو یہ ایسے نہیں مانے گی، اس کی ذرا خاطر تواضع کرو، انسپکٹر چلائی۔ انسپکٹر شاہد ایک جانب کھڑا ثانیہ کو گھور رہا تھا، لہٰذا ثانیہ کو خوب پیٹا گیا، ڈنڈوں سے، جوتوں سے، یہاں تک کہ بیچاری کو کوڑے بھی مارے گئے۔ ثانیہ روتی رہی اور اپنی بے گناہی کا ڈنڈورا پیٹتی رہی، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ ہاں بھائی، یہ مانی یا نہیں؟ انسپکٹر ثمینہ نے سوال کیا، مگر جواب نفی میں آیا۔ اس کو زندان میں ڈال دو، 2-3 دن وہاں رہے گی، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی، انسپکٹر ثمینہ نے حکم دیا، اور ثانیہ کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ شام ہو چکی تھی، گھر میں سناٹے کا راج تھا، ہر کوئی اپنے کمرے میں بند تھا۔ پاکیزہ سعد اور سارہ کو کھانا دینے گئی تو کمرے میں صرف سعد تھا، سارہ نہیں۔ بیٹا سعد، سارہ کہاں ہے؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ سعد نے کوئی جواب نہ دیا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ مزمل، مزمل، پاکیزہ چیخی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مزمل نے جھنجھلا کر بولا۔
دیکھیں سعد کو کیا ہو گیا ہے، پاکیزہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک پاکیزہ کے ذہن میں ثانیہ کی بات آ گئی اور وہ زویا کے کمرے کی جانب بھاگی۔ جیسے ہی پاکیزہ نے زویا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ زویا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی اور پیچھے کرسی پر بیٹھی گڑیا کہکے لگا رہی تھی۔ پورا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے زندان کا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی اندر آیا۔ چلو ثانیہ بی بی، تمہیں انسپکٹر شاہد بلا رہے ہیں، سپاہی بولا۔ ثانیہ نے اپنے زخمی ہاتھوں سے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور سپاہی کے پیچھے چل دی۔ ایک کمرے میں ثانیہ کو لے جایا گیا جہاں انسپکٹر شاہد کھڑا تھا۔ دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے، ذہ نصیب ذہ نصیب، شاہد بولا۔ ثانیہ نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ ارے ڈرو مت، ہم بھی تمہارے اپنے ہیں، شاہد ثانیہ کی جانب بڑھا۔ دیکھیں دور رہیں مجھ سے، میں ایک پاکیزہ عورت ہوں، ثانیہ کانپتے ہوئے بول رہی تھی۔ انسپکٹر شاہد مسلسل ثانیہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ثانیہ دروازے کی جانب بھاگی مگر دروازہ بند تھا۔ دیکھو میری عزت کا خیال کرو، تمہارے گھر میں بھی عورتیں ہوں گی، ثانیہ روتے ہوئے بولی۔ ارے جس کی گھر والوں نے اس کی عزت کا خیال نہ کیا تو باہر والے کیا خاک کریں گے؟ شاہد کا لہجہ بہت کرہ تھا۔ وہ جانور ثانیہ کی جانب بڑھا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ پاکیزہ نے دیکھا زویا کھڑکی میں کھڑی ہے اور تھوڑے پیچھے گڑیا اونچی اونچی آواز میں کہکے لگا رہی ہے۔ پورا کمرہ گوشت کے ٹکڑوں اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ پاکیزہ تھوڑے آگے بڑھی تو دیکھا کہ ایک ہیبت ناک عورت جس کی آنکھیں باہر لٹک رہی تھی، اس نے شیشے کا ایک ٹکڑا پکڑا ہوا تھا اور پاکیزہ کی بیٹی سارہ کے جسم کے ٹکڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان میں سے گوشت نکال کر کھا رہی تھی اور اس کا خون پی رہی تھی۔ پاکیزہ لرزتے ہوئے پیچھے ہٹی تو کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ جب پاکیزہ نے غور کیا تو وہ بلال کا کٹا ہوا سر تھا۔ یہ دیکھ کر پاکیزہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ زویا نے پاکیزہ کی طرف منہ کیا تو پاکیزہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ زویا کے چہرہ بری طرح سے کٹا پھٹا تھا اور گوشت کے لوتھڑے باہر لٹک رہے تھے جن میں سے خون رواں تھا۔ یہ دیکھ کر پاکیزہ چیخیں مارتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ اس کو خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صنم کے کمرے کی جانب بھاگی۔ جیسے ہی صنم کے کمرے کا دروازہ پاکیزہ نے کھولا تو وہاں بھی گوشت کے ٹکڑے اور خون پھیلا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی مانند چیخ رہی تھی، ثانیہ سچی تھی، ثانیہ سچی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پھر اس نے سوچا کہ مزمل اور سعد کو لے کر وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ پھر وہ اس کمرے کی جانب بھاگی جہاں مزمل اور سعد تھے، مگر وہاں بھی گوشت کے ٹکڑے اور خون پھیلا ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہیں بچا۔ پھر وہ اکیلی گھر سے باہر کی جانب بھاگی، لیکن مین ڈور تو جام ہو چکا تھا۔ اس نے بہت زور لگایا لیکن وہ نہ کھلا۔ اتفاق سے آج تمام ملازمین کو بھی چھٹی دے دی گئی تھی۔ پاکیزہ کو کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک عورت جس کے منہ سے خون رس رہا تھا، اس کے بڑے اور لمبے نکیلے دانت تھے، وہ پاکیزہ کے پیچھے کھڑی تھی اور اس نے اپنے دانت پاکیزہ کی گردن میں گاڑ دیے اور اس کا خون پینے لگی۔ آخر کار پاکیزہ بھی دم توڑ گئی۔ پورے زاہد ہاؤس میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ وہ وحشی درندہ ثانیہ کی جانب بڑھا۔ ثانیہ اونچی اونچی آواز سے چلانے لگی، بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اندر انسپکٹر ثمینہ چلائی۔ انسپکٹر ثمینہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ثانیہ کا دوپٹہ ایک جانب پڑا ہے اور شاہد کھڑا اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ ثمینہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تماچا شاہد کے منہ پر مارا۔ ثمینہ نے ثانیہ کو اس کا دوپٹہ دیا اور اس کو باہر لے گئی۔ شکر ہے انسپکٹر آپ وقت پر پہنچ گئی، ورنہ میرا پتہ نہیں کیا ہوتا، ثانیہ روتے ہوئے بولی۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ثمینہ نے ثانیہ کو تسلی دی اور اس کو زندان میں بھیج دیا۔ انسپکٹر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی خود آئی تھی، میں تو بس۔ شاہد اپنی صفائی دینے لگا۔ ایک اور لفظ نہیں، مجھے اصغر نے سب بتا دیا ہے، کس طرح تم نے اس کو پیسے دیے تھے کہ مجھے کسی کام سے باہر لے جائے تاکہ ثانیہ کی عزت تم لوٹ سکو۔
وہ تو شکر ہے کہ اصغر کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے مجھے سب سچ سچ بتا دیا۔ تمہارے خلاف تو میں رپورٹ درج کرتی ہوں۔ اصغر، اس درندہ صفت انسان کو گرفتار کر لو اور جیل میں ڈال کر آؤ، انسپکٹر سمینا نے حکم دیا۔ اصغر نے شاہد کو ہتھکڑی لگائی۔ شاہد نے اصغر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اصغر نے منہ نیچے کر لیا اور شاہد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال آیا۔ بیچاری ثانیہ زندان میں بیٹھی دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھ بے قصور کو بچا لے، میری مدد فرما، میرے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ بیچاری کو اب بھی اپنے گھر والوں کی فکر تھی۔ اگلے دن شام کو سمینا زندان میں آئی۔ مبارک ہو ثانیہ۔ کیا ہوا انسپکٹر؟ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری بابی پاشا کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اور اس کے جسم پر ملنے والے فنگر پرنٹ تمہارے نہیں ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ قاتل تم نہیں ہو۔ تمہیں قتل کے الزام سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ ثانیہ کو یقین نہ آیا، وہ رونے لگی اور اس نے سمینا کو گلے لگا لیا۔ سمینا نے ثانیہ کو خدا حافظ کہا اور ثانیہ جب تھانے سے باہر نکلی تو اس کو عامل صاحب اور اس کا شوہر عادل کھڑا نظر آیا۔ عادل، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اب میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے نامحرم ہیں۔ ثانیہ کا لہجہ بہت غصیلا تھا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ عامل صاحب نے کہا، جس پر ثانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عامل صاحب اور عادل ثانیہ کو پارک میں لے آئے۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں آتا ہوں، اور عامل صاحب یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ثانیہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ثانیہ، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، یہ سب پاکیزہ باجی کا کیا دھرا ہے۔ پاکیزہ عادل کی کزن تھی۔ کیا مطلب؟ ثانیہ نے حیرانی سے کہا۔ مطلب یہ کہ ثانیہ، تم پاکیزہ آپی کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ انہوں نے مجھے شروع سے ہی بولنا شروع کر دیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، مگر میں نہ مانا۔ پھر جب میں 6 ماہ کے لیے امریکہ چلا گیا تو انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طلاق کے جعلی کاغذات تیار کروائے اور شور مچا دیا کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے، اور اوپر سے تم نے بھی یقین کر لیا۔ عادل نے اپنی صفائی دی۔ میں آپ کا یقین کیسے کروں؟ ثانیہ نے سوال کیا۔ تم ان وکیل صاحب سے بات کر لو جنہوں نے یہ کاغذات تیار کیے تھے۔ عادل نے ثانیہ کی بات وکیل صاحب سے کروا دی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ ثانیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے؟ عادل ثانیہ کی حالت دیکھ کر دکھی ہو گیا۔ عامل صاحب واپس آ گئے؟ ہاں بھائی، الجھی ہوئی گرہیں سلجھ گئی، عامل صاحب نے عادل سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، جس کے جواب میں عادل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا عادل، مجھے گھر لے چلیں، مجھے ابو سے اور بھائیوں سے ملنا ہے۔ عادل نے عامل صاحب کی طرف دیکھا۔ عامل صاحب ثانیہ سے بولے، ثانیہ، وہ گڑیا ایک شیطان تھی جس پر 5 شیطانی قوتوں کا قبضہ تھا۔ کیونکہ تم ایک نیک دل لڑکی تھی، لہٰذا وہ شیطان تم پر قبضہ کر کے تم سے شیطانی کام کروانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، وہ تمہیں شیطان کے چنگل سے نکال لایا۔ جانتا ہوں کہ کچھ دن تمہیں زندان میں اذیت کاٹنی پڑی، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، عامل صاحب بولے۔ ثانیہ بہت غور سے عامل صاحب کی بات سن رہی تھی۔ میرے علم کے مطابق یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایک جادوگرنی اس گڑیا کو جادو کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ ایک روز جب وہ جادو کر رہی تھی تو اس سے انجانے میں ایک غلطی ہو گئی۔ ان شیطانی قوتوں نے مل کر اس جادوگرنی کو مار دیا اور اس گڑیا پر قابض ہو گئی، اور اس گڑیا نے نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں، اور بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو بھی اس نے مار دیا ہے، اور زویا گڑیا کے ساتھ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی اور عادل اس کے قریب بیٹھا ہوا سو گیا تھا۔ ثانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جن میں سے آنسو رواں تھے۔ 3 سال بعد ثانیہ اور عادل نے دوبارہ اپنا گھر بسا لیا، اور اب ان کے پاس اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی، یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایسا نہیں کہ ثانیہ اپنے گھر والوں کو بھول گئی ہے، وہ اکثر ان کو یاد کر کے روتی ہے تھی۔ حالانکہ اس کے گھر والوں نے اس پر بہت ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، لیکن اس نرم دل لڑکی نے کبھی بھی اپنے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے نفرت کو جگہ نہ دی۔ ثانیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی جب اس نے یہ آیت پڑھی،
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ثانیہ نے قرآن مجید کو چوم لیا اور زاروں کے تار رونے لگی۔ عادل پیچھے کھڑا ثانیہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زاہد ہاؤس کو ثانیہ نے بیچ دیا۔ ایک نیا خاندان اس گھر میں آ گیا۔